بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی یہ آواز آتی ہے ٹیپو کی تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ میں ملک کی تمام عوام کو یہ بات خصوصیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز جو ہمارے ملک بھارت پر تجارت کے بہانے آ کر یہاں پر انہوں نے جو قبضہ کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انہوں نے 150 سے 200 سال تک ہمارے ملک کو غلام بنائے رکھا اور یہاں کی دولت کو لوٹ کر وہاں لے گئے، ان کے خلاف آواز اٹھانے والا، ان کی یہاں پر حکومت جو بن رہی تھی اس میں سب سے بڑا ریوا اٹکانے والا شخص کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب تک وہ زندہ تھے انگریزوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ یہاں پر اپنا تسلط قائم کر سکیں۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو انگریز کے سربراہ نے ان کے بازو ٹھہر کر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہیں وہ ان کو چین سے رہنے نہیں دیں گے اور ان کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے میں حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کے پہلے سپاہی، پہلے بادشاہ اور پہلے شہید ہیں۔ میں ان کی آج کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں سلام کرتا ہوں، اور میں تمام جرأت مند نوجوانوں سے، تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنانے کی کوشش کریں۔ وہ پابند صوم و صلات تھے، وہ اس قدر پابند صوم و صلات تھے کہ جامع مسجد کی جب اینٹ رکھی جا رہی تھی تو سب سے پہلے یہ آواز دی گئی کہ اس کا حق صرف اس کو ہے جس کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم سامنے نہیں آیا، تو آخر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی عز و انکساری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یہ بات کہنے کی تو نہیں تھی چھوڑی ہے، لہٰذا اس کی اینٹ انہی کے ہاتھوں سے رکھی گئی۔ اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ایسے جرأت مند اور ایسے بہادر آدمی جو تاریخ میں اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ایک آدھ آدمی کی کوئی مثال شاید مل جائے، لیکن ایسے بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ آج ضرورت ہے ہم کو اس بات کی کہ جس طرح یہ 9 نومبر کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے موقع پر یوم اردو کے نام سے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، یہ ورلڈ اردو ڈے کے نام سے 9 نومبر کو منایا جاتا ہے، اور 11 نومبر کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کو حکومت ہند نے یوم تعلیم کا نام دیا ہے، یعنی ایجوکیشن ڈے کا۔ اسی اعتبار سے میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کو یوم شجاعت کا نام دے، اور وہ ایک بہادری کے علمبردار تھے، اس کو یوم شجاعت کا نام دیتے ہوئے اس دن کو بھی جو ہے نا بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے، ان کی تاریخ کو دہرا کر حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے اس دن کو منایا جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک جگہ حکومت ان کی یوم پیدائش کا اعلان کرتی ہے اور پھر جو ہے نا وہی حکومت جس نے اعلان کیا تھا شر پسندوں کے بہکاوے میں آ کر ان کے جو ہے نا چھوٹے موٹے احتجاج کے سامنے دب جاتی ہے اور جو ہے نا پھر اس یوم پیدائش کو ملتوی کر دیتی ہے۔ اس قسم کا مذاق مسلمان قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ ٹیپو کو چاہنے والے کوئی صرف مسلمان نہیں بلکہ کرناٹک اور انڈیا، بلکہ پورے ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاہنے والے ہیں۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے کارنامے عرب ملکوں میں
انگریزی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں بھی جو ہے نا آپ کے کارنامے موجود ہیں. وہ میزائل مین کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں. ناسا کا جب اے پی جے عبد الکلام نے جب وزٹ کیا تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا وہ میزائل بنانے کا، ان کو میزائل کا جو ہے نا سب سے پہلا وہ ناسا میں ان کو ملا تھا، اور کہا گیا کہ یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروعات کی تھی. تو ایسے بہترین آدمی کے بارے میں صرف شرپسند کوئی بھی جو ہے نا بات کہہ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے نا آدمی کے بارے میں صرف شرپسند کوئی بھی جو ہے نا بات کہہ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے نا سننا پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کو وہ ایک الگ انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آج ہر بچہ اس بات کے عزم کر لے کہ وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کردار اپنے اندر پیدا کرے گا اور آپ کی طرح بہادری اور شجاعت کی زندگی گزارے گا. یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی گزارنا نہیں ہے. ایسا تو سبھی جو ہے نا پیدا ہوئے ہیں اور سبھی مر جائیں گے، لیکن موت اس کی جس پر زمانہ کرے افسوس. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صرف 49 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. آپ سوچ کر دیکھیے کہ 49 سال کی عمر تک ابھی ہمارے بچے کاروبار کو نہیں لگ رہے ہیں. 49 سال کی عمر تک ابھی ہم ڈھنگ سے اسٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا حکومت سازی بھی کی، انہوں نے جو ہے نا بہادری اور شجاعت کے کارنامے بھی کیے، اور آپ کو سازش کے تحت شہید بھی کر دیا گیا. میر جعفر کی غداری کی وجہ سے آپ کو شہادت نصیب بھی. اس طرح کے جو میر جعفر ہوتے ہیں آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون چاپلوس ہے، کون حکومت کی بات کرتا ہے. امن تو ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ بزدلی کے نام پر ہم کو ڈرا کر خاموش کر دیا جائے. اس لیے میں تمام لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھائیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ہرگز مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، اس کا تم کو شعور نہیں ہے. اللہ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں، ایسے ہی پیتے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں. تو اپنے دل میں عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم بہادری سے جئیں گے اور بہادری کے ساتھ مریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو شہادت کی موت نصیب کرے. شہید کی موت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. عزم اور ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم کو دین اسلام کے لیے اور حق باتوں کے لیے لڑنے اور مرنے کا جذبہ پیدا کرے اور ہم کو شہادت کی موت نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.